السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات گرامی، تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی۔ اللہ جل علا کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ارادتوں محبتوں کے ہار و پھول نچھاور کریں۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیۃ من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے جس مسئلے کو حل فرمایا، جس کے آگے بڑے بڑے علماء خاموش رہے، اسی مسئلے کو آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، قرآن مجید افضل ہے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہے؟ سوال کرنے والے کا سوال قابل داد ہے، قابل تعریف ہے، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت اہم سوال کیا سوال کرنے والے نے۔ حضور افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ تو حضرات گرامی، ان دو چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے یہ بات سمجھ لیں، ایک ہے مخلوق اور ایک ہے غیر مخلوق۔ مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، اور غیر مخلوق جو پیدا نہیں کی گئی ہے، بذات خود وہ موجود ہے۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے حضور افضل ہے یا قرآن افضل ہے۔ تو ہم اس چیز کو حل کرنے کے لیے پہلے اسی بات کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، اب پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن سے ہماری مراد کیا ہے۔ اگر قرآن سے ہماری مراد وہی ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے ایک کتاب کی شکل میں، تو چونکہ جو کتاب کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے قرآن، تو چونکہ کتابی شکل میں کاغذ ہے، سیاہی ہے، اور جس چیز کے ذریعے لکھا گیا قلم، وہ بھی یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ، کاغذ بھی مخلوق، سیاہی بھی مخلوق، قلم بھی مخلوق، اور جس نے اس کو چھاپا، اس کا پرنٹ نکالا، وہ انسان بھی مخلوق ہے۔ تو آج جو ہمارے پاس ایک کتابی شکل میں قرآن موجود ہے، یہ ایک مخلوق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ تو اب اگر قرآن سے یہی قرآن مراد ہے جو آج ہمارے پاس ایک کتابی شکل میں موجود ہے، تب تو قرآن سے حضور افضل ہے، اس لیے کہ یہ بھی مخلوق ہے اور حضور بھی مخلوق ہے، اور حضور اللہ کی تمام مخلوق سے افضل ہے۔ اور اگر قرآن سے مراد وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جو اس نے بیان فرمایا، تو چونکہ اس کا بیان فرمایا جو کلام ہے، جو اس کا بیان ہے، وہ اس کی صفت ہے، اور رب کی صفت غیر مخلوق ہے۔ اور جو چیز غیر مخلوق ہو، غیر مخلوق مخلوق سے افضل ہوا کرتی ہے،
تو حضور اگرچہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، لیکن اللہ کا جو بیان ہے، جو قرآن اس کا بیان ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ اگر قرآن سے مراد وہ قرآن ہے جو خدا کا بیان ہے تو پھر وہی حضور سے افضل ہے، اس لیے کہ حضور مخلوق ہیں اور قرآن وہ غیر مخلوق۔